السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ ابھی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ مرکب اشاری ہے۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں، اگر میں آپ کو کچھ ریویو دوں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک لفظ عربی میں مفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کتاب، عالم، صالح، زید، مسلمات، مسلمون، حاذا، یہ سب مفرد ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب دو مفرد اسما ملتے ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے، جیسے کہ زید صالح، ھذا الکتاب، ہم مسلمون۔ تو یہ جب دو مفرد اسما ملے انہوں نے مرکب بنا دیا۔ مرکب کی آگے دو اقسام ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ مرکب تام ایسا مرکب ہے جس میں بات مکمل ہو رہی ہوتی ہے یا جملہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں دو اقسام تھیں مرکب تام کی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ ہم نے اس میں صرف جملہ اسمیہ بھی کور کیا ہے کیونکہ فعل کے ٹاپک کو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، تو ابھی تو ہم جملہ فعلیہ نہیں بنا سکتے۔ اور جملہ اسمیہ میں ہم نے کیا کیا کہ جتنے بھی معرفہ کی جو ہم نے 5 ٹائپس پڑھی تھیں، ان میں سے 4 کو اس میں موصول کے علاوہ باقی سب کو ہم نے مبتدا کی جگہ پہ رکھ کے جملے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے زید صالح، الولد صالح، پھر ھذا زید، اور ہوا زید، ٹھیک ہے، مطلب ضمیر، اسم اشارہ، علم، معرف باللام سب کو رکھا۔ اس میں موصول کو اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس میں موصول ہمیشہ فعل کے ساتھ آتا ہے یا اکثر فعل کے ساتھ آتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہم نے ابھی اس کو نہیں کیا کیونکہ فعل کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو مرکب تام ہمارا جو ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مرکب تھا مرکب ناقص، ٹھیک ہے، جس میں جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور مرکب ناقص میں ہم نے مرکب ناقص 4 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے ہم نے ابھی ایک اس کی ٹائپ کی ہے، اور وہ پہلی ٹائپ کیا ہے؟ وہ پہلی ٹائپ ہے مرکب اشاری، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اشارہ یوز کرتے ہیں۔ مرکب اشارے کے ٹوٹل 2 پارٹس ہوتے ہیں، اس میں اشارہ اور مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی اشارہ ہی آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کا تو پتہ ہے نا، وہ ھذا، ھذانی، ذالکا، تلکا، اولئکا وغیرہ، یہ سب اس میں اشارے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مشار الیہ ہوتا ہے نا، وہ ال والا معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو مرکب اشاری ہے اس میں مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں گے۔ ہم نے جملہ اسمیہ میں کیا پڑھا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی 99%، لیکن اب مرکب ناقص میں کیا ہے؟ مرکب ناقص کی جو مرکب اشاری ہے اس میں کیا ہے کہ دونوں ہی معرفہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں بس شرط یہ ہے مشار الیہ کے لیے کہ وہ ال والا معرفہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی معرف باللام آنا چاہیے، پہلے اشارہ مبتدا اشارہ ہو اور خبر معرف باللام ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو چاروں اعتبارات سے برابر ہونا چاہیے ہے، ٹھیک ہے، 4 اعتبار ہے نا، اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں جو 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے، جنس، عدد، وسعت، اعراب، وہ چاروں لحاظ سے برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ جملہ بنا رہے ہیں ھذا الکتاب، تو اس کو چیک کریں چاروں اعتبارات سے برابر ہے۔ ھذا کیا ہے؟ ھذا آپ کو پتہ ہے مرفوع، منصوب، مجرور تینوں فارم ھذا ہی ہوتی ہیں، یعنی ھذا کا اعراب کیا ہے؟ ھذا، 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 ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا اعراب جو چیک کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے جو آگے مشار الیہ آ رہا ہے نا، جو آگے اس کی خبر آ رہی ہے اس سے چیک کرنا ہے آپ نے اعراب، یعنی آگے آ رہا ہے نا ھذا الکتاب، ٹھیک ہے، اب وہ کتاب آ رہا ہے تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ مرفوع ہے، تو مطلب آپ نے پورے کا اعراب بتانا ہے کہ یہ جو مرکب اشاری ہے یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جنس میں چیک کریں گے، حاضہ کیا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کتاب کیا ہے، مذکر ہے۔ اس کے بعد حاضہ کیا ہے، واحد ہے، کتاب کیا ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں معرفہ ہیں، مطلب وسعت کے اعتبار سے بھی سیم ہوں گے، اعراب کے اعتبار سے بھی سیم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لیکن اگر ہو حاضل کتابی تو یہ کیا ہوگا، یہ مجرور فارم ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کتاب بھی یعنی جر والا آ رہا ہے تو یہ مجرور ہے، تو مطلب حاضہ بھی مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ حاضہ کی تو فارمز ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر فار ایگزامپل ایک اور جملہ بنائیں، حاذان الکتابانی، یہ یہ دو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ والا جملہ بناتے ہیں حاذان الکتابانی، تو ہمیں پتہ ہے کہ اب یہ جو ہے نا حاذانی، ٹھیک ہے، اب یہ حاذانی مرفوع فارم ہے، اور آگے اس کی جو منصوب اور مجرور فارم ہے وہ ہوتی ہے حاذینی، یہ یاد ہے نا تھوڑا بہت۔ تو ہم کیا کریں گے، حاذان الکتابانی، یعنی اب اس جملے کو چیک کرتے ہیں، چاروں اعتبارات سے سیم ہے۔ حاذانی جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، کتابانی مذکر ہے، ٹھیک ہے، حاذانی مثنیٰ ہے، کتابانی بھی مثنیٰ ہے، حاذانی معرفہ ہے، کتابانی وہ الکتابانی آ رہا ہے نا، حاذان الکتابانی تو وہ بھی معرفہ ہو گیا۔ اس کے بعد اعراب چیک کریں گے، اب حاذانی جو ہوتا ہے وہ بھی وہ مرفوع ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب بانی آ رہا ہے تو یہ بھی مرفوع فارم ہے، تو یہ دونوں کیا ہو گئے، یہ دونوں جملے سوری یہ دونوں اعراب کے اعتبار سے بھی مرفوع ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی پورے کا جو اعراب ہوگا وہ مرفوع ہوگا۔ ابھی کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا ہو، کسی کا کوئی سوال؟ جی میرا سوال ہے، آپ نے بولا کہ حاذان الکتابانی، تو اس مثال میں مرفوع ہوا کہ مجرور؟ اس میں دیکھیں کتابانی کیا ہے، کتاب مطلب اگر میں آپ سے کہوں کہ کتابانی کا اعراب بتائیں، مثنیٰ کے تینوں اعراب بول دیں۔ وہ کتابانی، اچھا وہ جو اعراب ہے کتابن بن اور بن کے، جی لیکن مثنیٰ کی بول رہے ہیں، وہ بن 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 وہ تو آتا ہے نا، واحد میں آتے ہیں یا جمع مکسر میں آتے ہیں، مثنیٰ کے اعراب، اچھا مثنیٰ کے کتابانی، اعراب کتاب ہوں کتاب نہیں، کتابون، کتابین، کتابین، دونوں پہ زبر آئے گی؟ ہاں، کتاب بونا تو نہیں ہوگا، کتاب بونا تو نہیں ہوگا، وہ تو اونا کا ساؤنڈ جمع مذکر سالم میں ہوتا ہے، لیکن کتاب صفتی نہیں ہے تو یہ اونا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مثنیٰ کے اعراب میں دو ساؤنڈ ہوتے ہیں، آنی اور عینی کے، تو کتابانی مرفوع فارم ہے، کتابینی کتابینی منصوب اور مجرور فارم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی اب یہاں پہ کیا ہے، اب جملہ جو میں نے بنایا اس میں کیا ہے، حاذان الکتابانی، یعنی مرفوع فارم آ رہی ہے نا کتابانی، تو جملے کا جو اعراب ہوگا وہ مرفوع ہوگا، جی بہتر، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا ابھی جو ہمارا کیا تھا، ہمارا ہوم ورک نمبر 3 تھا، اس کو سالو کر لیتے ہیں۔ جی اچھا، اب یہاں پہ جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں اور مبتدا کی جگہ ضمیر لگائیں، ٹھیک ہے۔ پہلا تو بنا ہوا ہے، بکری بیٹھی ہوئی ہے تو الشاۃ جالستن، اور پھر وہ ضمیر لگا کے ہیا جالستن۔ آگے زبیدہ باجی آپ بنائیے گا، ہاتھی بیمار ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ہاتھی السلام بیمار ہے، ورحمۃ اللہ۔ جی الفیل مریض، اوکے، اب الفیلو کی جگہ ضمیر لگائیں۔ جی ہیا نہیں، ہاتھی بیمار ہے، ہیا ہوا کیوں؟ مریض، ہوا ہاں ہوا ہوا میں، ہوا مریض۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اوکے جی تانیہ، اسباق آسان ہیں۔
اسباق کے الدرس الدرس اسباق کے ہوتا ہے سبق، اسباق اچھا الدروس. الدروس اور آسان کی میم آسان کی کیا ہے اردو؟ سہل. سہل. اچھا الدروس سہل ہیں. دروس سوچ، یہ دروس کس کی دروس جمع ہے؟ آپ عقل کی. درس کی، اور درس مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سوچیں. درس مذکر ہے. مذکر ہے. الدروس سہلۃ. الدروس سہلۃ، ویری گڈ، شاباش. اچھا، اب الدروس کی جگہ پہ ضمیر لگائیں. ہوا سہلۃ. ہوں ہوا کیوں آئے مذکر گا؟ ہوا نا. تو لیکن الدروس کس کی جمع ہے؟ عاقل کی یا غیر عاقل کی؟ غیر عاقل کی. ہی سہلۃ. ویری گڈ. جی زبیدہ باجی، بادشاہ انصاف کرنے والا ہے. جی میم، الملک عادل، ویری بادشاہ گڈ. انصاف کرنے والا ہے، اور اس کی ضمیر آئے گی ہوا عادل، وہ انصاف کرنے والا ہے. ویری گڈ. جی تانیہ، تم چھوٹی ہو. تم انتن ہوں، صغیرتن. ایک منٹ. انتنا ضمیر کس کے لیے آتی ہے؟ تم انتی صغیرتن. انتی صغیرتن، ویری گڈ. اوکے. جی زبیدہ باجی، سورج دور ہے. جی میم، الشمس بعید، سورج مؤنث، الشمس بعیدۃ، اور اس کی وہ ضمیر لگائیں گے تو اس کی ہیا بعیدۃ، ہیا بعیدۃ. ویری گڈ. اوکے. جی تانیہ، آگے آپ بتائیے گا. ابراہیم اور حامد مصروف ہیں. ابراہیم و حامد مصروف ہیں. میں مصروف کی عربی کیا ہوگی؟ مصروف مشغول. اچھا مشغولانی. ابراہیم و حامد مشغولانی، یہ ہیں ویری گڈ. جی مسلح. ہاں مصنف. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ ضمیر لگائیں ابراہیم اور حامد کی جگہ پر. پہ مسنہ ہے تو ہما ہما مشغولانی. ویری گڈ. جی زبیدہ باجی، ہم دونوں بیمار ہیں. جی میم، ہم دونوں بیمار ہیں. نحن مریضان، ویری گڈ. جی تانیہ، گدھے قریب ہیں. گدھے جمع ہے. الحمارو قریبون. حمارو واحد ہے، اس کی جمع مکسر یاد ہے آپ کو؟ تو میم پھر وہ گدھا ہونا چاہیے تھا نا، واحد ہے تو. آپ جو یوز کر رہی ہیں وہ واحد یوز کر رہی ہیں، مطلب آپ الحمارو کہہ رہی ہیں، حمار تو واحد ہے. اس کی جمع یاد ہے؟ الحمر الحمر ہاں. قریبون. الحمر قریبون. یس. بات سنیں، الحمرو کیا ہے؟ جب بھی جمع کی بات آئے گی نا، جمع مکسر کی، وہاں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ عاقل کی جمع ہے یا غیر عاقل کی. یہ غیر عاقل ہے، جانور جو ہے، اور ہمرون ہوں آئے گا.
हुमोरुन तो आएगा, लेकिन लेकिन उसकी जो खबर आएगी वो क्या आनी चाहिए? यार अकिल की जमा की खबर क्या आती है? वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ठीक है, तो फिर अब आप करीबू ना लगाएंगी? वाहिद मुअन्नस, अल हुमुरुन करीबुन। अल हुमुरुन क्यों कह रही हैं? अल के साथ तो तनवीन नहीं आती ना। सॉरी मैम, अल हुमुरु हम्म। वाहिद मुअन्नस। मैम ज़हन में नहीं आ रहा वाहिद मुअन्नस का यहाँ पे क्या लगाएंगे। बात सुने, करीब अरबी में भी करीब ही होता है ना, तो करीब जी की जी, मोनस बनाए। करीबा, करीबतुन। करीबा, ठीक है। करीबा पे आप लगाते हैं, हाँ करीबतुन। अब पूरा जुमला एक साथ बोल दें। अल हुमुरु करीबतुन। वेरी गुड। अब अल हुमुरु की जगह जमीर लगाएं। अब ये मुज़क्कर है तो लेकिन गैर आकिल है, तो यहाँ पे ही आएगा मैम, जी, हिया करीबतुन। वेरी गुड। जी जुबैदा बाजी, तुम अच्छे हो। अंता हसनुन। वेरी गुड। जी तानिया, तुम सब पाकिस्तानी हो। अंतुम पाकिस्तानी यून। वेरी गुड। जी जुबैदा बाजी, वो सब झुकने वालियां हैं। उलाइका खाशिआतुन। यहाँ पे आप इशारा क्यों लेके आ रही हैं? जमीर जमाइर वो लगानी है ना। सब, ज- हम्म। अच्छा, हाँ वो सब, मैं इशारा नहीं समझ रही थी। हम्म। तो यहाँ पे आएगा हम खाश, नहीं झुकने वालियां हैं तो हुन्ना खाशियातुन। हम्म। हुन्ना ख़ाशिआतुन, परफेक्ट माशाल्लाह। तो जी फिर हम तानिया, कैसे समझेंगे कि सवालात। ये मतलब इशारा है? मैम सुनिए, ये कैसे अच्छा, हम समझेंगे कि ये इसमें इशारा है या फिर जमीर है? ये ना आपको मतलब तकरीबन आप यही समझ लें, आपको पूछना ही पड़ेगा कि यहाँ पे इशारा होगा अच्छा, या यहाँ हाँ पे वही नहीं जमीर समझ आएगी। में आया। हाँ, जी वो हाँ। वाकई ऐसा है, लेकिन वो मतलब क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है ना कि मुब्तदा की जगह जमीर लगाएं, तो यहाँ पे तो हमें अच्छा। पक्का पता ही है कि जी जमीर जी ही जी। लगानी है, क्योंकि सवाल ही जमीर। हाँ। जी बाकी तो जहाँ पे आ रही होती है ना, मतलब जहाँ पे जैसे देखें कोई फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोरी, अगर मतलब जैसे मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, ठीक है, अब उसमें जी मैं कह रही हूँ ना, उसमें मैं मतलब इस तरह का इस्तेमाल कर रही हूँ वो, या ये उर्दू में बात बता रही हूँ, ठीक है, वो आपको समझ आएगा कि मैं इशारा यहाँ पे लगा रही हूँ या मैं यहाँ पे जमीर लगा रही हूँ। मतलब बात के दरमियान में आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि ये जुमले हैं तो वो तो पूछना ही पड़ेगा। ठीक है। जी। अच्छा भाई। जी तानिया, सवालात मुश्किल हैं। अल अस्इलातु साबुन। हम्म। सवालात किसकी जमा है, अक्ल की या गैर अक्ल की? गैर आकिल की। हम्म। अल अस्इलातु साबुन, मुश्किल का साबुन आएगा ना। गैर अक्ल की जमा के लिए क्या खबर आती है? वाहिद मुअन्नस हम्म। साहबातुन। हम्म। अल असइलतु सावतुन, वेरी गुड। जी जुबैदा बाजी, तुम मेहनती हो। जी अंती मुस्तहिदतुन। ओके। जी तानिया, मैं डॉक्टरनी हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आना अंती, मैं नहीं, अना, मैं के लिए क्या हम्म। अना तबीबतुन। वेरी गुड, परफेक्ट माशाल्लाह। अच्छा, अब किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल, कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो? सब क्लियर है? ओके, चलें भाई। हम्म।
एक सेकंड रुकिएगा, लेक्चर। अच्छा, लास्ट टाइम ना हमने वो जो न्यू लेक्चर था वो हमने 2 मिनट 50 सेकंड तक सुना था, लेकिन मैं भी उसको शुरू से ही स्टार्ट करूंगी क्योंकि 3 दिन हो गए, मतलब दिमाग से निकल गया होगा ना। हम शुरू से देख लेते हैं ताकि सही सही से read कर पाए। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फी सूरतिल बकरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा का शुरू का टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया है, जिसकी पहली आयत तो हुरूफ मुक़त्ताआत पर मुश्तमिल है, अलिफ लाम मीम, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक आयत है, तो इसको आयत माना गया। आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पे मौकूफ़ होती है, इसमें ग्रामर का कोई कायदा, कोई कुलिया जो है वो लागू नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, एंड तक जो आपकी आयतुल कुर्सी है, काफ़ी तवील टेक्स्ट, वो भी एक आयत है, और अलिफ लाम मीम ये भी एक आयत है। दूसरी आयत हुदल लिल मुत्तकीन, इससे तर्जुमा कुछ हो जाता है, ये किताब लारे बसी है और मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ज़ालिकल किताबु, यहां से हम अपने सबक को शुरू कर रहे हैं। मैं आपके सामने कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं बोर्ड पे, और कुछ सवालात आपसे करूंगा, और उन सवालात के जरिए ही हमारा पिछला सबक जो है वो इंशाअल्लाह ताला रिवाइज हो जाएगा। ज़ालिकल किताबु एक मुरक्कब है, पहली बात, मुफरद नहीं है। मुफरद कहते हैं सिंगल वर्ड को, और मुरक्कब कहते हैं कम से कम 2 अल्फाज के मजमूए को, तो ये मुरक्कब है, पहली बात। दूसरी बात, डिसाइड हमने करना है कि क्या ये मुरक्कब ताम है। ये आएगा मुरक्कब वो जुमला होता है, और जो है जुमला इस्मिया, और होते हैं मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। मुब्तदा 99% मारफा होता है, खबर 99% नकिरा होती है। जिन्स और अदद के एतबार से दोनों बराबर होते हैं। अब हम पहले से प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया है या नहीं। ओके जी, इसको हम मुब्तदा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये इसमें इशारा है, और इसमें इशारा जो है मारफा होता है, और मारफा मुब्तदा बन सकता है। अस्माए इशारा वाहिद के और जमा के मरफू मनसूब मजरूर एक तरह ही इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा ये मरफू भी हो सकता है, तो हम इसे मुब्तदा बिल्कुल बना सकते हैं। मुब्तदा की जो मेन कंडीशंस थी वो अप्लाई होगी इसमें, ठीक, पूरी होगी। जब हमने दूसरे इसम पर नजर डाली तो हमें ये मरफू तो नजर आया, खबर मरफू होती है तो एक कंडीशन पूरी हो गई, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि खबर 99% नकिरा होती है, वो यहां पर पूरी नहीं हुई। ऐसे ही है ना। हाँ, 1% मारफा भी हो सकती है, लेकिन वो मैंने कहा है कि हम 1% वाले नहीं पढ़ रहे हैं इस वक्त। हम इस वक्त 99% वाले रूल्स जो हैं वो ही पढ़ रहे हैं और वही अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर उन रूल्स को सामने रखा जाए तो हमारा ये वर्ड जो है अल किताबु, ये खबर नहीं बनता क्योंकि नकरा नहीं है। ओके जी, तो रिजल्ट यहां पर निकला कि ये मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया नहीं है। अब हम चेक करेंगे फिर, अगर ये मुरक्कब ताम नहीं है तो फिर मुरक्कब नाकिस होना चाहिए। ओके जी, सीधी सी बात है कि मुरक्कब ताम नहीं है तो फिर मुरक्कब नाकिस ही होगा, सीधी सी बात है।
اس کے علاوہ کوئی مرکب ہوگا ہی نہیں، کیونکہ مرکب ہیں ہی دو. آپ نے یا اسے تام پروو کرنا ہے یا ناقص. تام پروو ہو گیا تو اوکے، نہیں ہوا تو ناقص ہے. تام پروو نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ناقص ہے. اب یہ کون سا مرکب ناقص ہے؟ یہ وہ مرکب ناقص ہے جس میں اشارہ استعمال ہو رہا ہے. لہذا ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا مرکب ناقص جس میں اس میں اشارہ استعمال ہو مرکب اشاری کہلاتا ہے. تو ہمارا یہ مرکب ناقص مرکب اشاری ہے. اوکے جی. اب اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مرکب اشاری جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے اس وقت. جس طرح ہم مفرد کی اعرابی حالت معلوم کرتے آئے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، اسی طرح ہم نے مرکب ناقص کی بھی اعرابی حالت، اس کی بھی فارم جاننے کی کوشش کرنی ہے دونوں کو ملا کے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. کیونکہ مرکب ناقص جو ہے یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ مرکب تام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اوکے جی. تو ذالکا تو آپ کو پتا ہے کہ مرفوع بھی ایسا ہی ہوتا ہے، منصوب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مجرور بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس سے تو نہیں پتا چلے گا ہمیں. آگے جب ہم نے الکتاب کو دیکھا تو ہمیں پتا چل گیا کہ الکتاب واحد اسم ہے، اور واحد اسم کی مرفوع شکل جو ہے وہ آخری حرف پیش کے ساتھ آتی ہے اگر الف لام لگا ہوا ہو. تو رزلٹ نکلا کہ یہ پورا مرکب اشاری جو ہے وہ مرفوع استعمال ہوا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا ہے وہاں پر ذالک الکتاب ایک مرکب اشاری ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے. یعنی آپ کے دوسرے ہفتے میں اتنا جان لینا بھی کافی ہے جو کہ آپ 2 ہفتے پہلے نہیں جانتے تھے. اوکے جی. اب جب آپ نے اسے مرکب اشاری کنفرم کر دیا تو آپ سے اگر میں پوچھوں جی اس کے پارٹس بھی بتا دیں مجھے، تو آپ کہیں گے جی ذالک اس میں اشارہ ہے اور اگلا والا جو ہے وہ مشار الیہ ہے، کیونکہ پارٹس کا آنا آپ کو ضروری ہے. اور مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہے، لہذا اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. سٹارٹ آپ یہیں سے کریں گے ترجمہ کرنا. ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے جی وہ، اور الکتاب کتاب، تو اس کا ترجمہ بن گیا وہ کتاب. ہے نہیں لگانا آپ نے کیونکہ مرکب تام نہیں ہے، جملہ نہیں ہے. اب یہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے جو کل سوال بھی آیا تھا کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب ہی لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ہوتا ہے یہ کتاب. ایسے ہی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. تو ترجمے میں یہ کتاب لکھا ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ کے لیے ھذا کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ کیا چکر ہے؟ اب اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو چکر یہ ہے کہ یہ عربی کی فصاحت و بلاغت کا نقطہ ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ عربی زبان میں کوئی چیز آپ کے قریب ہو، کوئی چیز آپ کے قریب ہو یا کوئی شخص آپ کے قریب ہو، صحیح، اس چیز یا اس شخص کی عظمت کے اعتبار سے عرب دور کا، پھر سن لیجئے گا، کوئی چیز قریب ہے یا کوئی شخص قریب ہے لیکن اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے، لازمی نہیں ہے یہ رول، لیکن فصاحت و بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ عرب اس شخص یا اس چیز کے لیے قریب کے اشارے کی بجائے دور کا اشارہ استعمال کرے گا. اچھا، ابھی تک جتنا بھی سر نے بتایا آپ سب کو سمجھ آئی ہے؟ جی
جی آتی ہے الحمدللہ. اوکے، زبیدہ باجی آپ بتائیے گا مرکب اشاری کسے کہتے ہیں؟ جی مرکب اشاری جس میں اشارہ اس میں اشارہ ہو. جس میں اشارہ استعمال ہوا. ویری گڈ. تانیہ آپ بتائیے گا اس کی خبر ہمیشہ کیا آتی ہے؟ مرفوع آتی ہے. ہاں، وہ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے کہ اس کی خبر ہمیشہ مرفوع آئے گی، لیکن اشارہ میں تو مطلب اشارہ میں منصوب بھی آ سکتی ہے، مجرور بھی آ سکتی ہے، مرفوع بھی آ سکتی ہے. اس میں ایسا کوئی رول نہیں ہے. اس میں صرف یہ رول ہے کہ چاروں اعتبار سے مبتدا اور خبر برابر ہونی چاہیے، چاروں اعتبار سے. اچھا، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کی جو خبر آتی ہے وہ وسعت کے لحاظ سے کیا ہونی چاہیے؟ میں نے فرائیڈے لیکچر نہیں ایکچولی سن سکی، انشاءاللہ آج اس کو کمپلیٹ کر لوں گی. اچھا، وسعت کسے کہتے ہیں؟ معرفہ نکرہ کو. تو یہ جو اس کی خبر ہوتی ہے نا، وسعت کے اعتبار سے وہ معرفہ ال والا معرفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے. مرکب اشاری کی خبر ہمیشہ ال والا معرفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے. سمینہ باجی آپ مرکب اشاری کے دونوں پارٹس کے نیم بتائیے گا. جی، اسم اشارہ کے پہلے حصے کو کہتے ہیں کہ اسم اشارہ مرکب اشاری کے پہلے حصے کو اسم اشارہ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو مشارہ علیہ کہتے ہیں. ویری گڈ. اوکے، ٹھیک ہے بھائی. اوکے جی، تو یہاں پر وہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے. اب چونکہ ترجمے میں وہ چیز بیان نہیں کی جا سکتی، لہذا ترجمہ یہ کے ساتھ ہی کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ وہ کتاب ہے. ویسے بھی آپ لا سکتے ہیں ترجمے کہ وہ کتاب جس میں شک نام کی چیز نہیں ہے، حالانکہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ ایک عربی فصاحت و بلاغت کا نقطہ تھا، اور یہی آپ کو اکثر جگہ پر قرآن مجید میں ملے گا. تو مرکب اشاری کل ہم نے شروع کیا تھا. مرکب اشاری سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو چند باتیں آنی چاہیے، ان میں پہلی بات یہ کہ مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہے. نمبر 2، اس کے بھی دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک اسم اشارہ، دوسرا مشار الیہ. اور مرکب اشاری کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ مرکب اشاری چاروں اعتبارات سے جنس، عدد، وسعت، اعراب برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں معرفہ ہوتے ہیں، دونوں نکرہ ہو ہی نہیں سکتے. دونوں نکرہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، اسے آپ نکرہ کر نہیں سکتے. اور مشار الیہ کے لیے الف لام والا معرفہ ہونا بھی ضروری ہے، کوئی اور معرفہ نہیں، صرف الف لام والا معرفہ ہونا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو مرکب اشاری جو ہے یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. تو سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ کو یہ مرکب اشاری مرفوع مل رہا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اگر یہ مرکب اشاری منصوب ہوتا تو آصف کیا ہوتا؟ یہ پورا بولیں. ذالک الکتابہ. جی تانیہ، اگر یہ مرکب اشاری مجرور ہوتا تو کیا ہوتا؟ ذالک الکتابی. ویری گڈ، شاباش. مرکب اشاری مجرور ہوتا تو کیا ہوتا؟ ذالک الکتابی. ماشاءاللہ. ذالک الکتابو، ذالک الکتابہ، ذالک الکتابی، تینوں صورتوں میں ترجمہ ایک ہی ہونا تھا، وہ کتاب جسے ہم یہ کتاب کے طور پہ لے رہے ہیں. اب وہاں پر وہ پرٹیکولر مرفوع استعمال کیوں ہوا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے آخر میں ہم لسٹ بنائیں گے پوری، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی اسم یا کوئی مرکب کب کب مرفوع استعمال ہوتا ہے، کب کب منصوب استعمال ہوتا ہے، کب کب مجرور استعمال ہوتا ہے. اچھا، ابھی میں جملہ بتا رہی ہوں، اس کا ترجمہ بتائیے گا. زبیدہ باجی، ھذا کتابن کا ترجمہ بتائیے گا. ہاں، یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے.
تانیہ، حاضل کتابو کا ترجمہ بتائیے گا. یہ کتاب. ڈفرنس سمجھ آیا کہ جو ہے نا جملہ اسمیہ ہے اس میں جملہ مکمل ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے، لیکن جو مرکب اشاری ہے، مرکب ناقص ہے، اس میں جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ ہے یا ہے یہ سب یوز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ سب نے یہ مرکب اشاری کا نوٹ کر لیا ہے؟ میرے خیال سے فرائیڈے کا لیکچر زبیدہ باجی نے بھی نہیں لیا تھا نا، اور تانیہ نے بھی نہیں لیا. ہاف نوٹ کر لیا. جی ہاف نوٹ کر لیا، ہاف انشاءاللہ ابھی میں کلاس کے بعد نوٹ کرتی ہوں. میں بتا دیتی ہوں، ساتھ ساتھ لکھ لیں. ٹھیک ہے، جو مین پوائنٹس لکھنے ہیں. ایسا اسم جس میں اشارہ استعمال ہوا ہو وہ مرکب اشاری کہلاتا ہے. ایسا اسم جس میں اشارہ استعمال ہوا ہو وہ مرکب اشاری کہلاتا ہے. مرکب اشاری کے دو پارٹس ہیں، اس میں اشارہ، مشار الیہ. مرکب اشاری کے دو پارٹس ہیں، اس میں اشارہ، مشار الیہ. مرکب اشاری چاروں اعتبارات سے برابر ہونا چاہیے. مرکب اشاری چاروں اعتبارات سے برابر ہونا چاہیے. چاروں اعتبارات کون سے؟ جنس، عدد، وسعت، اعراب. ان چاروں اعتبارات سے برابر ہونا چاہیے. اور مرکب اشاری کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ایگزامپل لکھ لیں، یہی والی لکھ لیں، ذالک الکتاب، اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کتاب. ٹھیک ہے. جو اس میں اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہاذا، ہاذانی ہوتا ہے، وہ اسماء اشارہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، وہی آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس میں ہوتا ہے نا آگے مشار الیہ، وہ ہمیشہ ال والا اسم آتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اشارہ اور ال والا اسم. ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں. ایسا مرکب جس میں اشارہ استعمال ہوا ہو مرکب اشاری کہلاتا ہے. مرکب اشاری کے دو پارٹس ہوتے ہیں، اس میں اشارہ، مشار الیہ. اس میں اشارہ جس سے اشارہ کیا جاتا ہے عربی میں وہ اسم، اور مشار الیہ میں ہمیشہ ال والا معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی الولد، المسلم، الصالح، الکتاب، یہ سب آئیں گے. ٹھیک ہے. کوئی اور نہیں آ سکتا اس میں، جو ال کے بغیر والا نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اور مرکب اشاری چاروں اعتبارات سے برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی. تو ابھی آپ کو مرفوع ہونے کی دو وجوہات پتہ چل چکی ہیں کہ مرفوع یا تو مبتدا ہوتا ہے یا پھر مرفوع خبر ہوتا ہے. تو کم از کم آپ یہاں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا مرکب اشاری اگر مرفوع استعمال ہوا ہے تو یہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ذالک الکتاب، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ لا ریب فیہ ہے، ھدی للمتقین ہے. یعنی یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی چیز نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ بہرحال آگے کی باتیں ہیں، لیکن ابھی آپ کو اتنا جو ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے. تو چند مرکب اشاری اور کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں جی، اور اس کے بعد اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف چلتے ہیں. حاذا المسلم، مرکب اشاری پہچان لیا نا؟ فوراً آپ کی نظر اشارے کے جی. سمینہ باجی اس کا ترجمہ کریں گی حاضر مسلموں کا؟ حاذا المسلم، یہ مسلمان ہے. ہے نہیں آئے گا. مرکب اشاری میں حاذا جملہ المسلم، مکمل یہ نہیں ہوتا. مسلمان. یہ جی آپ نے صحیح کہا، مسلمان. یہ مسلمان، کیونکہ اس میں یہ مرکب ناقص ہے. بعد جو اگلا اس میں ویری گڈ. اس میں پڑھنی چاہیے. اگر وہ الف لام کے ساتھ ہے تو ایک سیکنڈ ہی لگانا آپ نے مرکب اشاری کہنے میں. مرکب اشاری ترجمہ کر لیں، یہ مسلمان، یہ مسلمان، بس اتنا ہی ترجمہ. اوکے جی. اور دوسرا سوال آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ آپ کو معلوم چاہیے کہ مرکب اشاری اعراب کے اعتبار سے کیا ہے، جی مرفوع ہے، زبیدہ منصوب ہے یا باجی مجرور ہے؟ یہ کیا ہے؟
مرفوع منصوب یا مجرور؟ یہ مرفوع ہے، حاضل مسلم پیش آ رہا ہے۔ Very good. مرفوع ہے، اگر یہ منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ جی ثانیہ، اگر یہ منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ حاض المسلمہ، اوکے، اور اگر مجرور ہوتا تو کیا ہوتا؟ حاض المسلمی۔ ویری گڈ، اوکے چلیے بھائی، ٹائم از اپ، کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔